ایسے کیسے شادی کر لی تم نے؟ لڑکی کون ہے؟ کس خاندان کی ہے؟ تم جانتے ہو تمہارے بابا فرحت سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکی دن رات یہاں ہمارے گھر میں تمہاری پسند کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرتی ہے۔ امی بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ امی، میں نے فرحت سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا، بلکہ ہمیشہ اسے بتاتا رہا کہ وہ کبھی میری پسند نہیں بن سکتی۔ میں نے کبھی اس کے جذبات کو ہوا نہیں دی۔ اور جہاں تک خاندان اور لڑکی کی بات ہے، تمہارے خاندان میں کہاں پسند کی شادی میں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ میں اس لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور بس آپ کو بتانے حویلی آیا تھا۔ وہ آتے ہی اپنی ماں کے کمرے میں اسے سب کچھ آ کر بتا چکا تھا۔ ماں کے علاوہ اور کسی کو بتانا وہ ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ دیکھو بیٹا، اپنے بابا کی باتوں کو دہراؤ مت۔ اگر تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو تو الگ بات ہے، لیکن تم جانتے ہو ہماری شادیاں خاندانوں میں ہوتی ہیں۔ اس طرح سے تمہیں اپنے بابا کے خلاف قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ۔ ہمارے خاندان میں خاندان کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس خاندان بیوی کو کسی فالتو شو پیس کی طرح اپنے نکاح میں رکھ کر ساری زندگی سے اذیت دی جاتی ہے۔ دوسری من پسند بیوی کے نام پر امی، کم از کم میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں اپنے نام پر کسی خاندانی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ مجھے جو لڑکی پسند تھی میں نے اس سے شادی کر لی، اور اب بہتر ہوگا کہ آپ سب میری فرحت سے شادی کی خواہش کو چھوڑ دیں۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس کو بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ اشر، کب تک لاؤ گے اسے یہاں؟ امی نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ امی، کیسے لاؤں اسے یہاں پر؟ ایک تو ہمارا خاندان، اوپر سے ابھی ابھی اس کے پاپا کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ فی الحال تو وہ میرے ساتھ جڑے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی۔ فی الحال میں اسے اس ٹینشن زدہ ماحول میں نہیں لا سکتا۔ آپ کو اپنی شادی کا بتانا میرے لیے سب سے زیادہ اہم کام تھا، اس لیے یہاں آیا ہوں، ورنہ اتنی رات کو اسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولا۔ یقیناً وہ واپس جا رہا تھا۔ ابھی کچھ وقت پہلے کی بات ہے جب اس نے کہا تھا، امی، میں جس لڑکی سے شادی کروں گا اسے ہر خوشی دے دوں گا۔ بابا کی طرح نہیں کہ ایک شادی اپنے والدین کی مرضی سے کر لی اور دوسری شادی اپنی مرضی سے، اور پھر ساری زندگی پہلی بیوی کو یہ کہہ کر اذیت دی کہ ہم اپنی خاندانی بیویوں کو طلاق نہیں دیتے، چاہے وہ پسند ہوں یا نہ ہوں۔ اس کی ماں تو اس کے باپ کے دوسرے نکاح کے پہلے روز سے ہی جانتی تھی کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے نکاح کر چکا ہے، لیکن پھر سب سے اہم بات یہ تھی کہ خاندانی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اس کے باپ کے ساتھ اس کی ماں کو ہی کھڑا کیا گیا۔ خاندان کے یا بزنس کی کسی بھی بڑی تقریب میں جو اہمیت اس کی ماں کو حاصل تھی، وہ اس کی ستیلی ماں کو نہیں تھی۔ اور دوسری سب سے اہم بات، انہوں نے مسٹر شاہ کو ایک بیٹے سے نوازا تھا، جبکہ دوسری بیوی اسے نے کوئی اولاد نہیں دے سکی تھی۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو ملازمہ شاید اسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سر، میڈم کھانا کھا کے سو گئی ہیں، اب میں بھی چلتی ہوں، ملازمہ نے آتے ہی اسے بتایا۔ اشر کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی، تو کیا وہ اتنی جلدی اس کی بات کو سمجھ گئی؟ اسے کافی اچھا لگا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو ملازمہ کے کہے کے عین مطابق وہ اس کے بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ اشر اسے بنا تنگ کیے خود چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو آہستہ سے بیڈ پر بیٹھا اور اسی طرح پرسکون سے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا تاکہ اس کی نیند بالکل بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ اس کا سکون اشر کو حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں لڑکی؟ تم ضرور کوئی نہ کوئی بیوقوفی کرنے والی ہو۔ وہ اتنی آسانی سے کھانا کھانے کے بعد سو بھی گئی تھی۔ بظاہر یہ سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن اشر کو یقین تھا آگے جو بھی ہونے والا ہے وہ اچھا تو نہیں ہوگا۔ یہ لڑکی اس کے لیے بالکل سیدھی ثابت ہو رہی تھی، جلیبی کی طرح۔ صبح اشر کی آنکھ کھلی تو نمیش اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اتنی جلدی وہ اس کی غیر موجودگی پر پرسکون تو نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر آیا تو اس کو ناشتے کی ٹیبل پر ناشتے سے انصاف کرتے دیکھا۔ وہ پرسکون ہو کر واپس فریش ہونے چلا گیا۔ آخر کیا چل رہا تھا اس لڑکی کے دماغ میں؟ کوئی تو کھچڑی پک رہی تھی، کچھ تو وہ کرنے والی تھی، ورنہ اتنی پرسکون ہو کیسے رہ سکتی ہے؟ یہی سب سوچتے وہ فریش ہو کر نیچے آیا، جہاں اب وہ ناشتہ کرنے کے بعد چائے کا کپ لیے لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سر، آپ کا ناشتہ لگاؤں؟ ملازمہ نے پوچھا۔
نہیں صرف چائے لاؤ۔ وہ نہ میں سر ہلاتا اس کے پاس لان میں ہی چلا آیا تو ایک خوبصورت سی پری اس خوبصورت صبح کو انجوائے کر رہی ہے۔ وہ دوستانہ انداز میں اس کے بالکل پاس سیڑھیوں پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں اس سے تھوڑی سی دوری اختیار کی تھی، جو کہ اشر نے محسوس کرتے ہوئے اسی صفائی سے مٹا ڈالی۔ میرے ساتھ جڑ کر بیٹھنا ضروری ہے کیا؟ تھوڑا سا دور ہٹ کر بیٹھے نا، اتنی جگہ ہے۔ وہ تب کر بولی، نہیں یار، مجھے تو میری بیوی کے بالکل پاس بیٹھنا ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ ہاں تو میری گود میں آ کر بیٹھ جائیں، پاس ہی تو بیٹھے ہیں۔ وہ غصے سے بولی، اگر میں تمہاری گود میں بیٹھا تو میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ میرا نہیں خیال کہ تمہاری نازک ٹانگیں میرا بوجھ اٹھا پائیں گی۔ وہ اس کی غصے میں کہی گئی بات کو اپنے ہی رنگ میں لے کر بولا، چلو چھوڑو ان سب باتوں کو، یہ بتاؤ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ تم اتنی آسانی سے سکون سے نہیں بیٹھ سکتی، تو بتاؤ مجھے کیا سوچا ہے تم نے؟ وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے پوچھنے لگا، آپ نے ہی کہا تھا نا کہ اگر میں عقل مند ہوں تو اپنی عقل کا استعمال کروں، تو اب میں اپنی عقل کا استعمال کر رہی ہوں۔ مطلب وہ اسے آسان لفظوں میں بتا رہی تھی کہ وہ کچھ تو کر رہی ہے۔ آل رائٹ، جو دل میں آئے وہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارا گھر ہے، جیسے چاہو رہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ملازمہ ہر وقت حاضر ہے، تم کہہ سکتی ہو اسے۔ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس وقت بھی اتنا ہی پرسکون تھا جتنا کہ کل رات، مطلب کہ وہ اس کی عقل مندی پر کوئی امید ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ تلملا کر رہ گئی۔ اب تم بھی میری عقل کا استعمال دیکھو گے مسٹر اشر شاہ، وہ انتہائی غصے سے کہتی اپنی چائے کے گھونٹ بھرنے لگی، جبکہ اشر اپنی چائے کا کپ اٹھاتا آفس کے لیے تیار ہونے جا چکا تھا۔ چائے پینے کے بعد اس نے ایک نظر پورے گھر کی طرف دیکھا، پھر برالادہ ہی اٹھ کر اس کے گھر کی خوبصورتی کو دیکھنے لگی۔ یہ ایک بہت بڑا گھر تھا اور بہت ہی خوبصورت تعمیر تھی۔ گھر کے اندر آنے کے بجائے پہلے گھر کے باہر نکلتے وسیع اور خوبصورت سے لان کی طرف آئی تھی، جہاں شاید ہر وہ پھول موجود تھا جو اس کی خوبصورتی کو بڑھا سکتا تھا۔ وہ ایک پل میں اندازہ لگا چکی تھی کہ اشر کو گارڈننگ کا شوق ہے، کیونکہ یہ پھول اور پتے اپنی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے اسے بتا رہے تھے کہ انہیں بہت محبت سے تراش خراش کر رکھا گیا ہے۔ سوئمنگ پول کی ایک سائڈ پر ایسے ہی خوبصورت پھولوں کو رکھا گیا تھا۔ واو بیوٹیفل، اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا۔ اتنے سڑے ہوئے ٹماٹر کی اتنی اچھی پسند کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ پھولوں اور خوشبو سے خود بھی بہت زیادہ متاثر تھی۔ اس سے خود بھی گارڈننگ کا بہت شوق تھا، لیکن کے گھر میں اتنی جگہ ہی کہاں تھی کہ وہ کوئی پودا لگا سکتی۔ ہاں لیکن گھر کی سیڑھیوں پر اس نے 4 گملے رکھے تھے، نہ جانے ان کو کسی نے پانی بھی دیا ہوگا یا نہیں۔ اسے اچانک ہی یاد آ گیا، پھر اپنے بابا کی یاد آنے لگی۔ بیٹا، باپ کے گھر میں جو خواہش تم پوری نہیں کر سکی وہ شوہر کے گھر پہ کر لینا۔ اللہ نے چاہا تو تیرے شوہر کا گھر اتنا بڑا ہوگا کہ تم کوئی بھی پودا وہاں لگا سکے گی۔ بابا کی حسرت بھری آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی سامنے لان کی طرف دیکھا۔ لیکن میں زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کر سکتی بابا، میں کبھی بھی اپنی مجبوری کو سمجھوتا نہیں بننے دوں گی۔ نہیں ہے قبول مجھے یہ رشتہ، میں جانتی ہوں وہ مجھے تانے مارے گا، ہر وقت اپنے پیسے کا روب جمائے گا، اور ویسے بھی تو میں نے سب کچھ آپ کے لیے کیا تھا بابا۔ اگر آپ ہی نہیں ہیں تو میں اس زبردستی کے رشتے کو کیوں قبول کروں؟ جہاں باپ کی یاد آئی آنکھوں میں آنسو لا رہی تھی، وہیں وہ اشر سے جوڑے اس رشتے سے مکمل بدگمان ہوئے بیٹھی تھی۔ اسے امیر لوگوں پر یقین نہیں تھا۔ کوئی بھی امیر انسان اتنا اچھا نہیں ہو سکتا کہ کسی بے سہارا لڑکی سے شادی کرے، اسے 30 لاکھ روپے دے اور پھر اس کے باپ کے مر جانے کے بعد اسے اپنی بیوی کا رتبہ دے کر قبول کر لے۔ وہ کون سا کوئی حور پری تھی یا دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی؟ اسے اپنے حسن پر بھی کوئی مان نہیں تھا۔ وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی، اور عام لڑکیوں کی زندگی میں شہزادے نہیں آتے۔ وہ شہزادہ بھی اس کا نہیں تھا، وہ صرف اس کے قریب آنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ یقیناً اسے حاصل کرنے کے بعد وہ اسے منہ بھی نہیں لگائے گا، اس نے تلخی سے سوچا۔ لیکن اگر اسے مجھے حاصل ہی کرنا ہوتا تو ہسپتال میں بابا کی جان بچانے کے لیے 30 لاکھ روپے دیتے ہوئے نکاح کے بجائے کوئی اور شرط رکھ سکتا تھا۔ اس کے دل نے صدا دی تھی، جسے سنتے ہوئے بھی وہ نظر انداز کر گئی۔
جب ملازمہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی، بی بی جی، آپ نے جن کو بلایا تھا وہ آ گئے ہیں۔ ملازمہ نے اسے بتایا تو وہ وہاں سر ہلا کر گھر کے اندر کی طرف جانے لگی۔ اشر شاہ، اب تم دیکھنا میری عقل کا استعمال۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ گھر کے اندر آئی تو سامنے صوفے پر اسی کے ساتھ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اندر آئی اور انہیں سلام کرتے ہوئے ان کے سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ اشر صاحب، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے آپ کے گھر بلایا جائے گا۔ مجھے آپ کی مسز کا فون آیا تو انہوں نے آپ کا ایڈریس نوٹ کروایا اور صبح ہوتے ہی میں یہاں آ گیا۔ آپ کو میں نے بلایا ہے، نہ تو مجھ سے بات کریں، انہیں کیوں صفائیاں پیش کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ وکیل کی اس کے ساتھ نرم مزاجی اسے ہرگز پسند نہیں آئی تھی۔ جی میڈم بولیں، وکیل نے ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے خلا کا کیس کروانا ہے ان پر، وہ اشر کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وکیل نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ پرسکون انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ تھا کہ تم ان روحوں میں سے نہیں ہو جو آرام سے بیٹھیں۔ ہاں تو وکیل صاحب، ایم سوری آپ کو یہاں آنے کی زحمت کرنی پڑی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ اسے جواب دینے کے بعد وکیل کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ انہیں میں نے بلایا ہے، آپ نے نہیں، وہ غصے سے بولی تھی۔ وکیل صاحب، میری مسز کو آپ ذرا پلیز بتا دیں آپ اپنے ایک کیس کی کتنی فیس لیتے ہیں۔ اس حساب سے یہ آپ کو ہائر کریں گی، کیونکہ آپ پہلے ہی میری مقروض ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ پر مزید بوجھ پڑے۔ اس کے انداز نے اسے وکیل کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا، جس نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے 1,00,000 کہا تھا۔ نمیش کی تو پوری آنکھیں ہی کھل کر باہر آنے کو تھیں۔ اتنی زیادہ فیس؟ سائن تو ہم نے کرنا ہے، آپ کس بات کی اتنی فیس لے رہے ہیں؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ آئی ایم سوری وکیل صاحب، کیا ہے نا کہ میری مسز اکثر مجھ سے ناراض ہوتی ہیں۔ ابھی ہماری شادی کو بمشکل 10 دن ہوئے ہیں، یہ مجھ سے ناراض ہو کے میرے ساتھ ایسے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے۔ ڈارلنگ، تم نے وکیل صاحب کا بہت وقت برباد کر دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری ہر بات مانوں گا، وہ انتہائی محبت سے بولا تھا۔ آئی ایم سوری وکیل صاحب، میری وجہ سے آپ کا وقت برباد ہوا، مجھے بہت برا لگا، وہ معذرت کرتے ہوئے بولا تو وکیل ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی بات نہیں جناب، ان عورتوں کی مخلوق کو سمجھا دینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ میرا اپنا یہی حال ہے۔ میری شادی کو ابھی بمشکل 3 ماہ ہوئے ہیں۔ وہ اپنا دکھڑا سنانے لگا تو کہکا لگا اٹھا، جبکہ ان دونوں کا یہ دوستانہ انداز دیکھتے وہ اندر ہی اندر وکیل کو گالیوں سے نوازتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جبکہ وکیل کو دروازے پر چھوڑنے کے بعد وہ اس کی عقل ٹھکانے لگانے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بہت غصے میں کمرے میں آیا تھا، لیکن کمرے میں آ کر اس کے کھلے بال، حسین بھیگا ہوا چہرہ اور اسے آئینے کے سامنے کھڑے دیکھ کر اس کا غصہ بری طرح دم توڑ چکا تھا، اور اب اس کی بات سن کر تو بالکل ہی سکتے میں آ گیا تھا۔ آپ مجھے ادھار 1,00,000 روپے دے سکتے ہیں؟ ویسے بھی مجھے آپ کے 30,00,000 روپے دینے ہیں، 1,00,000 اور صحیح۔ مجھے وکیل کو اس کی فیس دینی ہے، وہ بڑے سیریس انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کے انداز سے کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ کیا یہ لڑکی سچ میں اتنی بیوقوف تھی؟ اشر نے سر تا پاؤں اس کا جائزہ لیتے ہوئے سوچا تھا۔ نہیں، میں تمہیں 1 روپیہ اور نہیں دوں گا، میں پہلے ہی اپنے 30,00,000 روپے برباد کر کے پچھتا رہا ہوں، وہ جل کر بولا تھا۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پہلے ہی پتا ہے تم امیر لوگوں کے گھر تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن دل کے تم لوگ چھوٹے ہوتے ہو۔ فکر مت کرو، دے دوں گی تمہارے پیسے تمہیں، امیر کہیں گے۔ وہ اس طرح سے بولی تھی جیسے اس نے اشر کو امیر نہ کہا ہو بلکہ کوئی گالی دے ڈالی ہو۔ یہاں بیٹھو، میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی بیوقوفیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میرے کان بالکل ٹھیک ہیں اور وہ آپ کی بات یہاں سے سن سکتے ہیں۔ وہ وہیں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش پھیرتی اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہاں تمہاری موٹی عقل میں میری بات گھسے گی بھی یا نہیں، اسی لیے پلیز یہاں آ کر بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ بالکل سیریس انداز میں بولا، جبکہ اس طرح سے غصہ کرنے پر اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔
یہ فیصلہ تو اس نے پہلے ہی کر لیا تھا کہ اب وہ اشر کو بہت تنگ کرنے والی ہے، اتنا کہ وہ خود ہی تنگ آ کر اسے چھوڑ دے، اور اب وہ جو کچھ بھی بول رہی تھی محض اسے تنگ کرنے کے لیے ہی تو بول رہی تھی۔ اتنی بیوقوف تو وہ بھی نہیں تھی کہ خود ہی اسے طلاق کے لیے پیسے مانگتی۔ وہ تو بس اسے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، بس وہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنی زندگی سے کنٹرول کرنے دے سکتی تھی۔ مجبوری نے اسے اس شخص کے ساتھ جوڑ دیا تھا، لیکن اب وہ ساری زندگی اس کے حکم کی غلام بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ اس کی زندگی تھی، اسے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق حاصل تھا۔ اپنے بالوں کو ایسے ہی کھلا چھوڑ کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ پر آ بیٹھی، بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ اب مہربانی کر کے فرمائیں جو فرمانا چاہتے ہیں۔ اسے خود کو یوں گھورتے پا کر وہ تھوڑا نروس ہو گئی تھی، لیکن پھر ہمت کر کے بولی۔ جب اشر نے نکاح نامہ جیب سے نکال کر اس کے سامنے رکھا، یہ نکاح نامہ ہے اور تم دے سکتی ہو، اس پر تمہاری طرف سے طلاق لینے کا حق محفوظ نہیں ہے، مطلب کہ تم مجھ سے کبھی بھی خود طلاق نہیں مانگ سکتی اور نہ ہی رشتہ ختم کر سکتی ہو، اور اب کوئی ڈرامے بالکل بھی نہیں کرنا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نمیش پر تو جیسے آسمان آ گرا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کیا نہیں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تو خود پہلی بار اپنے نکاح پر نکاح نامہ دیکھا تھا، وہ کہاں جانتی تھی نکاح نامے میں کیا کیا شرائط ہوتی ہیں۔ دیکھو نمیش، میں چاہوں تو ابھی اسی وقت تم سے اپنے تمام حقوق وصول کر سکتا ہوں اور تم انکار بھی نہیں کر پاؤ گی، لیکن میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، محبت بھی محبت سے کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ساری بے وقوفیوں اور غلطیوں کے باوجود بھی میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں اس رشتے کو قبول کرنے کا۔ میں جانتا ہوں ہماری شادی بہت جلد بازی میں ہوئی ہے، ایسے میں سب قبول کرنا آسان نہیں ہوتا، اسی لیے میں تمہیں وقت دے رہا ہوں۔ تمہارے پاس 1 مہینے کا وقت ہے، اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر اس رشتے کی نئی شروعات کرو، اس رشتے کو قبول کر لو، کیونکہ میں تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ تم سے نکاح کیا ہے، تم اسے نبھاؤں گا۔ تمہیں لگتا ہے نا امیر لوگ جذبات نہیں رکھتے، بس لوگوں کا دل توڑنا اور ان کی فیلنگز کے ساتھ کھیلنا جانتے ہیں، تو تم مجھے آزما لو۔ اگر تمہیں میری محبت میں کہیں پر بھی گھوٹ نظر آئی تو تم جا سکتی ہو۔ محبت بہت خوبصورت رشتہ ہے نمیش، اور نکاح کے بعد تو محبت ہو ہی جاتی ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارے وکیل صاحب نے میرا بہت وقت برباد کر دیا ہے، مجھے کام پر جانا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ملازمہ کو کہہ دینا۔ وہ مسکرا کر اس کا گال تھپتھپا کر چلا گیا۔ تو جناب چاہتے ہیں کہ انہیں آزماؤں، ٹھوک بجا کر چیک کروں؟ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ ایسے امیر زادے بگڑے لڑکوں کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ اشر صاحب 4 دن میں اپنے اصل رنگ دکھا دو گے جب میں اپنی آئی پہ آئی۔ تمہاری محبت کٹی کے راستے بھاگے گی۔ بی ریڈی مسٹر اشر شاہ۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرائی۔ اتنی آسانی سے وہ اشر شاہ کو اپنے تمام حقوق نہیں دے سکتی تھی، اور وہ بھی تب جب اس نے دھوکے سے اسے نکاح کیا تھا، وہ بھی نکاح کی شرائط بتائے بغیر۔ نمیش نے اسے غلط ثابت کرنے کے لیے خود سے ہی ایک کوئی بات بنا لی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔